أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف ایک مرتبہ تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمیشہ یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، تحریک کے اعتبار سے اور عقیدے کے نشر کے اعتبار سے اس بات کو میں اپنی ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک روایت میں آیا کہ اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، جس آدمی نے ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے دنیا میں مجھ پر درود کی کثرت کی، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرا قرب نصیب فرما دیں گے۔ یہ قرب دنیا میں روحانی اعتبار سے نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب روحانی نصیب ہوتا ہے۔ کثرت سے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی مقرب بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر اللہ کے محبوب کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے محبوب کو ہم یاد کریں گے کثرت سے، ان کے لیے دعا کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، تو اللہ رب العزت بھی اپنی رحمت خاص کے ساتھ متوجہ ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اور یہ حدیث جو میں بیان کیا کرتا ہوں، اس میں بطور عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ پوری امت کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک، ائمہ فقہا محدثین مجتہدین صحابہ کرام سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دور سے درود پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کو متعین فرما رکھا ہے اور وہ ہمارا پڑھا ہوا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ وہاں جا کے، حضور نے فرمایا میری قبر پہ آ کے پڑھیں گے ان کو میں خود سنوں گا، اس لیے کہ عقیدہ بیان فرما دیا حضور نے، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اللہ سے روزی پاتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، 10 منٹ کل ہیں، اس میں کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اور یہ جو خرافاتی لوگ، بدعتی لوگ ہمارے اکابر پر اور ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ درود کے منکر ہیں، یہ تہمت ہے، اور تہمت لگائی جائے تو اس کی سزا ملتی ہے، 100 درہ ہے۔ اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو 100 درے لگیں گے تہمت لگانے والوں کو۔ تو جو میں کہا کرتا ہوں جو آدمی مسلمان ہے وہ درود کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نص قطعی ہے، نص قطعی کا انکار تو کفر ہے۔ اور کس آدمی کو حوصلہ ہے کہ وہ نص قطعی کا انکار کرے مسلمان ہوتے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت نص قطعیہ کے بعد بھی کسی چیز کا شبہ کسی کو رہ جاتا ہے تو یہ الزام اور تہمت ہے، اپنی دکان چمکانے کے لیے ایسی بک بک کرتے ہیں۔ کوئی آدمی درود کا منکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو طریقہ اس دور کے بعد لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے صلاۃ و سلام کا، اس کا ثبوت پوری امت میں نہیں ہے۔ یہ 50 60 100 برس سے کام شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود سکھایا یہ بطور عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ یہاں بھی ذمہ دار ہوں، قبر میں بھی، حشر میں بھی ذمہ دار ہوں۔ حضور نے جو طریقہ ہمیں درود پڑھنے کا بتایا وہ طریقہ آسمان سے وحی کے ذریعے حضور کو سکھایا گیا، اور وہ ہے اللہم صلی علی، اللہ کی طرف نسبت کرو کہ اللہ تو رحمت بھیج۔ یہ صیغہ بھی اللہ نے سکھایا، ترتیب بھی اللہ نے دی، یہ بعین ایسے ہی نازل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایسے ہی نازل ہوا اور جبریل ایسے ہی لے کر آئے، اور اسی طرح حضور نے جبریل سے سیکھ کر لوگوں کو سکھایا۔ تو اللہم صلی علی کا مطلب ہے کہ اللہ، اس کا معنی تو آپ جانتے ہی نا، اے اللہ رحمت بھیج حضور پر اور ان کی آل پر، جیسے رحمت بھیجی آپ نے سیدنا ابراہیم پر، ان کی آل پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے برکت نازل کی آپ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم پر، ان کی آل پر۔ تو یہ درخواست ہے، تو درخواست کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھا دیا، اور جو لوگ وہاں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر سلام عرض کریں گے، وہ طریقہ، دونوں طریقے وہاں اختیار کی جا سکتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ وہ خطاب ہو رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ آپ سامنے اس روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن حیات موجود ہے، ہماری آواز خدا پہنچا رہا ہے، تو وہاں جا کے یوں عرض کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ وہ محل ہے جہاں جا کے یوں پڑھا جائے۔ یہاں سے پڑھا جائے تو اللہم صلی علی، اتنی بات کہ کام کرنا ہے، اس کا محل وقوع غلط نہ کرو۔ اب دیکھو نا، التحیات کو پڑھنا ہے تشہد میں بیٹھ کر، ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کے وہ شروع کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک کیا اس نے؟ ترتیب غلط، کام ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک ہیں، مسنون ہیں، ثابت ہیں، لیکن محل وقوع غلط ہو گیا۔ ان کو پڑھنا ہے التحیات میں بیٹھ کے، ہم نے شروع کر دیا قیام میں اور اس سے ابتدا کر دی نماز کی، تو غلط ہو گیا کام۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کام جس طرح کرنے کا حکم فرمایا اس کو اسی طرح کرنا شریعت ہے، اور جس کو جیسے نہ کرنے کا حکم فرمایا اس کو نہ کرنا شریعت ہے۔ تو آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اصول قائم فرما دیا۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے اللہ پاک نے ایک اصول ارشاد فرمایا کہ بندہ دنیا میں آیا ہے محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کا کام کرنے کا اور کافر کے کام کرنے کا فرق ہے۔ کافر کام کرتا ہے دنیا کے لیے، بڑا بننے کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ آخرت کا مسئلہ کافر کے عقیدے میں نہیں ہے، اس کے خیالات میں نہیں ہے، معاملات میں نہیں ہے، معمولات میں نہیں ہے۔ وہ آخرت کا کوئی فکر نہیں کرتا، نہیں سمجھتا آخرت کیا چیز ہے۔ لیکن مسلمان کا دائرہ کار الگ ہے، اس کا دائرہ کار الگ ہے۔ مسلمان کے سارے اعمال کا دار و مدار آخرت پر ہے، اس کی ساری محنت کا دار و مدار آخرت پر ہے۔ اگر یہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی محنت کرتا ہے تو اس میں اور کافر میں فرق نہیں ہے۔ حالانکہ دین جو ہے وہ کفر اور اسلام میں فرق کس نے کیا؟ اللہ کے احکامات نے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر مسلمان رہتا ہے تو فرق نہیں ہے۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ فرق کرنے کے لیے۔ دین کس لیے آیا؟ فرق کرنے کے لیے، تاکہ کافروں کا دین اور ہمارا دین الگ ہو جائے۔ اللہ پاک نے انبیاء کس لیے بھیجے؟ فرق کرنے کے لیے، تاکہ وہ کفر اور اسلام کو سمجھا دیں، آخرت کا فکر دے دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جس نے ارادہ کیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا، اور اس کے لیے اس نے کوشش کی آخرت کے فکر کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے۔ مسلمان کا محنت کرنا آخرت کے لیے، نماز پڑھتا ہے تو آخرت کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو آخرت کے لیے،
زکوٰۃ دیتا ہے تو آخرت کے لیے، حج کرتا ہے تو آخرت کے لیے، کاروبار کرتا ہے تو آخرت کے لیے، والدین کی خدمت کرتا ہے تو آخرت کے لیے، مکان بناتا ہے بیوی بچوں کے لیے، رہائش کے لیے، آخرت کے لیے، بیوی کو پردہ کراتا ہے تو آخرت کے لیے، بیٹیوں کو پردہ کراتا ہے تو آخرت کے لیے، احکامات اللہ اور رسول کے مانتا ہے تو آخرت کے لیے مانتا ہے، دنیا کے لیے نہیں مانتا۔ دنیا میں عمل کر رہا ہے آخرت کے لیے۔ جیسے ایک کسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کے بعد جو نتائج نکلیں گے اس پر اس کی نظر ہے کہ میں نے گندم کا دانہ ڈال دیا، اب یہ پودا بنے گا، اس میں خوشے لگیں گے، سٹے لگیں گے، ان میں دانے بھرے جائیں گے، اللہ پاک دیں گے۔ اسی طرح جو اعمال ہم یہاں کر رہے ہیں ان اعمال کا دائرہ کار کیا ہم کو آخرت میں نظر آئے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ جو کچھ آدمی دنیا میں کرتا ہے اس کو بدلہ ملتا ہے، اور اللہ پاک اس کو قیامت کے دن دکھا دے گے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ کہ یہ کچھ تم نے کیا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ دکھا دیں گے ہم اس کو اس کی کوشش۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ملے گا اسی کا بدلہ۔ اللہ پاک بدلہ سب کو دیں گے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ اللہ پاک دنیا کے محنت کرنے والوں کو بھی عطا فرما رہے ہیں اور آخرت کی محنت کرنے والوں کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا، وہ تو رب ہے نا، کوئی دنیا دار تو نہیں ہے کہ اپنوں کو دے جائے اور بیگانوں کو محروم کرے، وہ تو سب کو دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں ان لوگوں کا حصہ ہوگا جنہوں نے دنیا میں رہ کر کوشش آخرت کے لیے کی۔ تو یہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے مومن ہونے کا یقین کرتے ہوئے جو اعمال بھی کرو ان کا دار و مدار آخرت پر سمجھو، اس کا بدلہ آخرت میں تم کو ملے گا۔ قرآن نے جا بجا کہا، ایک جگہ تو اللہ پاک بڑی واضح طور پہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم میرے ہاتھ میں بک جاؤ، بس جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ اور مجھ پر اعتماد کرو کہ میں اس کے بدلے میں تم کو جنت دوں گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، تھوڑا وقت ہے، کہ مسلمان اگر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے۔ تھوڑے سے وقت میں یہ بات سمجھو کہ پورا عالم کیوں مضطرب ہے، کیوں پریشان ہے، مسلمانوں پر ہی آفتیں کیوں آ رہی ہیں، کفر مسلمانوں کو ہی کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا طاغوت امریکہ اور اس کا وہ بندر بش، دجال اعظم، یہ دجال ہے، بلکہ فرعون کہنا چاہیے، فرعون ہے یہ۔ فرعون سارے مسلمانوں کو آنکھیں کیوں دکھا رہا ہے؟ اپنے کافروں سے کنی مارتا ہے اور ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ شمالی کوریا کو کچھ نہیں کہتا اور پاکستان، ایران، عراق، ان تمام مسلمان ریاستوں کو کہتا ہے کہ تکڑے ہو جاؤ، تمہیں میں بغیر اسلحے کے کر دوں گا۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ پاک نے بے پناہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائی تھی، طاقت ہمارے پاس تھی، اسلحہ ہمارے پاس تھا، وسائل ہمارے پاس تھے۔ ہم نے اللہ کے دین کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت نہیں کی، آخرت کی فکر کے لیے محنت نہیں کی، کفر کے ساتھ دوستی کی اور کافرانہ نظام کو رکھتے ہوئے ترقی کی راہ اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مزہ چکھا دیا کہ تم نے آخرت کی فکر نہیں کی، میں نے مال دیا، تم کفر کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے، اسلحہ بناتے، فوجی تنظیم قائم کرتے، جہاد کرتے، اللہ کے دین کو غالب کرتے، اس کے لیے نفاذ کرتے اپنے ملکوں میں۔ تم نے کافروں کا قانون اختیار کیا اور مال اور دنیا کے لیے ان سے محبت کی، اب تکڑے ہو جاؤ۔ ہم نے طریقہ چھوڑا، محنت کا دائرہ کار بدل دیا، ہم نے دنیا کے لیے ہمارا ملک ترقی کر جائے، کیا ہو جائے سڑکیں بن جائیں، کیا ہو جائے جناب کوٹھیاں بن جائیں، کیا ہو جائے جناب کاریں آ جائیں، بینک بیلنس بن جائے، کوٹھی بن جائے، مکان بن جائے۔ یہ تو بن گئے ہیں، اب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری بھی بن گئی ہیں کوٹھیاں، کافروں کی بھی بن گئی ہیں، اور وہ مطمئن ہے، تم پریشان ہو۔ وہ مطمئن اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کمانا،
اب وہ دنیا لینے کے لیے تمہارے پاس آ رہا کہ تیل میں لوں گا، سونے کے ذخائر میں لوں گا، کوئلے کے ذخائر میں لوں گا، یہاں تمہارے پاس جتنے معدنیات ہیں یہ میں قبضہ کروں گا۔ اب مسلمانوں کو فکر ہو رہا ہو اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا، ایمان ہوتا تو کہتے آ جا تکڑا ہو جا، پھر ایمان اور مال ٹکراتے۔ بڑی پیاری بات کہی تھی ایک صاحب نے کہ اس وقت افغانستان میں مال اور ایمان کی جنگ ہو رہی ہے، مال اور ایمان کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایمان اب بھی کامیاب ہے، وہ پردے سے ہٹ گئے ہیں۔ شکست تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں بھی ہو گئی نا، تو کیا استغفر اللہ نبی کے پاس ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، ایمان پھر ٹکرایا اور پھر اللہ نے غالب کر دیا۔ مال جب ٹکرائے گا ایمان کے ساتھ، مال مغلوب ہوگا، ایمان غالب آ جائے گا، لیکن یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اب بھی اگر مسلمان اپنے دائرہ کار عمل کا آخرت کی فکر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر لیں تو امت غالب آ سکتی ہے۔ ہم غالب اس لیے نہیں رہے کہ ہم نے اپنے فکر بدل دیے، کافروں کو قانون نافذ کریں گے ملک میں امن ہوگا۔ ہمارے ملک میں 54 برس سے کیا ہو رہا ہے؟ جمہوریت کے ذریعے دین لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کے، قرآن پڑھا کے، قرآن سکھا کے، قرآن کے مدرسے قائم کر کے، صحابہ کرام کو تربیت دے کے، وفود بھیج کر اور لوگوں کو دین کے لیے تیار کر کے حکومت نافذ کی، ترقی کی، اور ہمارے جناب اور جہاد کر کے، اور ہمارے ملک کے مملکت کے سربراہان اور مسلمان کہتے ہیں جناب ترقی تب ہوگی جب ہمارے ملک میں جمہوریت آ جائے گی۔ کر لی ترقی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے کلیہ بیان کر دیا، آخرت کے لیے محنت کرو تو دنیا سے بے فکر ہو جاؤ گے۔ جو آدمی آخرت کی فکر کرے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، دنیا کا خوف نکل جائے گا، دنیا کے مال و محبت بالکل ختم ہو جائے گا، اس کو آخرت کی فکر لگ جائے گا۔ اور پھر جب وہ آخرت کی فکر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں رہتے ہوئے محنت کرے گا تو اللہ اس کو کامیاب کریں گے، خدا کا وعدہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پورے عالم کے مسلمان اس وقت بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو منظم کر کے اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کفر کو ایک جان ہو کر آنکھیں دکھائیں۔ یہ بش جو آج نظام قائم نہیں ہے اور جو ایک دو ملکوں میں قائم ہے وہ بھی ٹوٹا پھوٹا، کچھ آدھا نماز روزے تک محدود ہے بس۔ اگر پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم کیا ہوتا مسلمانوں نے تو مسلمان کامیاب ہوتے۔ آج کافر ہماری منتیں کر کے ہم سے پناہ مانگتے۔ آج ہماری کیفیت یہ کہ ایک بش ہم کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ہماری پتلون ڈھیلی ہو جاتی ہے۔